میر جعفر میر صادق پر آ رہے تھے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ مضبوط پاکستان، مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، اور خدا کے لیے اس کو بخش دیں، اس فوج کو اپنی سیاست کریں. لیکن اور 9 مئی کے ملزم اور مجرموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلا شبہ کہ آئندہ کوئی ریاست پر حملہ آور نہ ہو. لیکن اب بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا جائے گا کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکے. اور بدقسمتی سے تمام وہ منافقت بھری جو پارٹیاں ہیں وہ اس جشن میں شریک ہیں، جو کل تک دعوے کرتے تھے، وعدے کرتے تھے کہ ہم 90 کی سیاست سے آگے آ گئے، ہم جمہوریت، سویلین بالادستی کے لیے سب کو سپیس دیں گے. سارے وہ کام جو عمران خان پر الزام لگتے تھے وہ سارے کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، آپ فرمائیے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ تحریک انصاف نے الیکشن تو کرا دیے، اور بڑی اسمارٹ موو لگی تھی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے ایک وکیل کو چیئرمین بنایا، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اصل میں آرڈر انہی کا چلے گا، یہ قانونی تقاضا ہے، پورا کر دیا گیا ہے. لگ رہا تھا بلے کا نشان بچ بھی جائے گا، لیکن جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، تمام عمران خان کی جماعت اور ان کے حریف جو ہیں وہ اس پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اس پر کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں، دھاندلا ہو گیا ہے. پلڈاٹ جیسا ادارہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے ہیں. تو الیکشن کمیشن اس پر کیا موقف لینے جا رہا ہے؟ بادی النظر میں آپ کو کیا لگتا ہے، یہ نشان بچے گا تحریک انصاف کے پاس، یا اگلے الیکشن سے تحریک انصاف آؤٹ ہے؟ بھائی جان، سب سے پہلے تو غزہ پہ چند جملے. جی. مسلم امہ شرمناک، OIC شرمناک، اور دنیا جو مہذب دنیا جہاں آپ نے بھی کہا اور ہم سب کو پتہ ہے جانوروں، کتوں، بلیوں کے حقوق ہوتے ہیں، وہاں یہ جو غزہ میں جس طرح 6,500 بچے، 3,500 خواتین سمیت 16,000 شہید ہو گئے ہیں، اور ان کا رویہ شرمناک. 4 ہفتوں میں 25,000 ٹن بارود برسایا گیا ہے. 25,000 ٹن. امریکی ساخت کا جو فارس بم ہے وہ بھی استعمال کیا گیا ہے، جو گوشت پہلے گلاتا ہے، جب زمین کی طرف آتا ہے تو گوشت گلاتا ہے، پھر ہڈیوں تک جاتا ہے. اور ڈائم بم بھی استعمال ہوا ہے، جو باریک دھاتی ٹکڑے انسانی جسم میں گھس جاتے ہیں اور آپریشن سے بھی نہیں نکلتے. اور بٹر فلائی گولیاں جو امریکہ میں سور مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہوئی ہیں. اور ڈرونز کے ذریعے گیس پھینکی جاتی ہے کہ جس میں 12 دن بندے سے اتنی بدبو آتی ہے اپنے بندے سے کہ وہ ایک مادے سے کہ وہ کئی بار نہا کے بھی اس کی وہ بدبو نہیں جاتی. اور سکنک ہتھیار کا بھی استعمال ہوا ہے جو اقوام متحدہ منع کر چکا ہے. تو غزہ ٹیسٹ لیبارٹری ہے اسرائیل کی اسلحے کے لیے. اور یہ جو 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 57 ممالک ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے شیخ ہیں، تیل، ہتھیار، کم از کم اتنے ہی کر لیتے ظالم لوگ کہ کوئی سفارتی تعلقات بائیکاٹ کر لیتے، تجارتی بائیکاٹ ہی کر لیتے اور کچھ نہ کرتے. اب آ جائیے اس پہ کہ یہ جو تحریک انصاف کا آپ نے کہا ہے. جی. تحریک انصاف مشکل ترین لمحوں میں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں، اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جب نواز شریف صاحب، جب آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، جب نواز شریف صاحب گجرانوالہ کا جلسہ فرما رہے تھے، جب عمران خان وہ میر جعفر میر صادق پر آ رہے تھے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ مضبوط پاکستان، مضبوط فوج، مضبوط پاکستان، اور خدا کے لیے اس کو بخش دیں، اس فوج کو اپنی سیاست کریں. لیکن اور 9 مئی کے ملزم اور مجرموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلا شبہ کہ آئندہ کوئی ریاست پر حملہ آور نہ ہو. لیکن اب بات آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو ختم کیا جا رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا جائے گا کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ لے سکے. اور بدقسمتی سے تمام وہ منافقت بھری جو پارٹیاں ہیں وہ اس جشن میں شریک ہیں، جو کل تک دعوے کرتے تھے، وعدے کرتے تھے کہ ہم 90 کی سیاست سے آگے آ گئے،
ہم جمہوریت سویلین بالادستی کے لیے سب کو سپیس دیں گے. سارے وہ کام جو عمران خان پر الزام لگتے تھے وہ سارے کر رہے ہیں. کیا لگتے تھے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, آج تحریک انصاف دیکھ لیں. کیا کہتے جھوٹے من گھڑت مقدمے بنائے جا رہے, آج تحریک انصاف دیکھ لیں. کیا کہتے تھے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, آج تحریک انصاف دیکھ لیں. اب صورتحال کیا ہے؟ بلہ کیوں اہمیت کا اختیار کر گیا, اہمیت کیوں اختیار کر گیا؟ بلہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ 252 تحریک انصاف کے سیاستدان پارٹی چھوڑ چکے ہیں, اور 252 جب چھوڑ چکے ہیں تو عمران خان جیل میں ہے. تحریک انصاف کا 5% یا 10% 9 مئی میں ملوث ہوگا. یہ اس وقت بھی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے مقبول جماعت ہے, اور تمام آپ گلیوں محلوں میں جا کے دیکھ لیں, اگر دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں, تحریک انصاف کا ووٹ بینک اس وقت بھی سب سے زیادہ ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب ایک امید ہے, میں بہت سارے آف دا کیمرہ لیگیوں سے بھی ملا ہوں, پیپلز پارٹی والے دوستوں سے بھی ملا ہوں. ان کو کیا خطرہ ہے کہ الیکشن والے دن پی ٹی آئی کی یوتھ اور خواتین اتنی تعداد میں باہر نہ نکل آئیں کہ ہم ہار جائیں. اور یہ تب اس کے لیے کیا ہوگا؟ بلے کا انتخاب. اگر بلے کا نشان نہیں رہے گا تو تحریک انصاف کو کون کہاں ووٹ دے گا؟ اب یہ واحد ایک سمبل ہے بلے کا نشان جس پر لوگ نکلیں گے, اگر نکلے تو الیکشن والے دن تو ووٹ ڈالیں گے. لہٰذا بلے پر حملہ آور ہے. الیکشن کمیشن کا کردار اس میں بڑا عجیب و غریب ہے. میں کیا لفظ بولوں, الیکشن کمیشن جس کے بارے میں بندیال سپریم کورٹ اور فائز عیسیٰ قاضی سپریم کورٹ دونوں متفق ہیں کہ یہ آئین توڑنے کا مرتکب ہوا ہے. تو 70 دن وہ رکھ چکا, اس کے اوپر بیٹھ چکا, اس کے بعد بلے پر. مجھے بتائیے کون سی کیا تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے. سلیکشن ہوئی ہے. کیا وہ الیکشن کروا سکتی تھی اس موقع پہ؟ نہیں کروا سکتی تھی. کیا اب یہ جو الیکشن کروا سکتے ہیں انہوں نے کب الیکشن کروائے ہیں؟ اب نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں مسعود بھائی, اسی طرف آ رہا ہوں. ایک صرف دو جملے صرف. اب فار ایگزامپل یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ اچھی بات ہے کہ گور خان جو ہے وہ انہوں نے چیئرمین بنا دیا. 3 امیدیں لگیں گی کہ بات چیت اس تحریک انصاف سے جو الیکشن میں جائے گی. نمبر 2 دوسرا فیس قابل قبول والا. نمبر 3 آگے بڑھ کے کوئی وہ جو مقدمے ان سے آگے بڑھیں گے. اب مجھے بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب 4 پی والے کی پارٹی کے سربراہ ہیں بقول ان کے. جی وہ کیوں ہیں؟ بے نظیر بھٹو کی وصیت سے. اچھا, بلاول بھٹو 3 پی والی پارٹی کے سربراہ ہیں. اب وہ ہاں مختصر, اب وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں, اور کہیں کوئی الیکشن ہوا ہو یا کہیں کوئی مقابلے میں کوئی کھڑا ہوا اور تو الیکشن ہوا ہو تو ان کے ووٹ اتنے. میں چھوڑ دیجئے بلاول ان ٹرینڈ ہے ابھی تک زرداری صاحب کو, اور جب انہوں نے کہا تھا شریک چیئرمین بنایا تھا بڑا ہوگا, وہاں پر بھی الیکشن نہیں ہوئے, مکمل چیئرمین پتہ نہیں بڑا کب ہو گئے. ہاؤس آف شریف لندن سے ایک پرچی آئی تھی ایک مرتبہ, سارے عہدے بٹ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک پارٹی صرف میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جماعت کو پچھلے سال مارچ میں الیکشن کرانے تھے. الیکشن کمیشن نے نوٹسز دیے, مارچ میں الیکشن کروائیں, جواب نہیں آیا. پھر جواب دیا مارچ میں مشکل ہے, مئی میں کرائیں گے. پھر کہا مئی میں الیکشن نہیں ہوئے. پھر اس کے سیاستدان نے کہا کہ ہمارے صدر جو وزیر اعظم بن گئے ہیں فارغ نہیں ہیں. تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی. پھر اس کے بعد جنوری, پھر اس کے بعد فروری, پھر اس کے بعد مئی, پھر اس کے بعد مئی میں الیکشن ہوئے اور سارے بلا مقابلہ ہوئے, اور یہ تھے مسلم لیگ نون کے. کہیں کوئی سارے کہیں نہیں ہوتے الیکشن, اور کوئی الیکشن نہیں ہے. کل جو ان کے 9 منتخب چیئرمین ہیں